بہت شدید خواہش اور خلوص سے مانگنے کے بعد بھی اگر آپ محروم رہ جائیں تو اپنی محرومی کو اپنی ذات پر بوجھ نہ سمجھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے اور کیا نہیں۔ مسکراہٹیں بکھیرنے کا کام صرف آپ کے دوست احباب کا نہیں ہے۔ آپ بھی انہیں ہنستے ہوئے دیکھنے کے لیے کچھ اچھے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا رول ادا کیا کریں۔ وہ بھی کسی نہ کسی مشکل میں ہو سکتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ جب دل کو لگتی ہے تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انتہائی ضرورت اور تکلیف کے وقت میں وہ جائز اور ناجائز، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے۔ جو لوگ یہ احتیاط نہیں کرتے جانوروں کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کبھی اماں ابا کی یاد آئے تو سب بہن بھائی مل کر بیٹھ جاؤ۔ کسی کے چہرے میں ماں مسکراتی نظر آئے گی اور کسی کی باتوں میں ابا کا لہجہ سنائی دے گا۔ چوٹ لگنا بہت ضروری ہوتا ہے، زخم جیسا کوئی استاد نہیں۔ بس اتنی مختصر تاریخ دور زندگانی ہے، کسی کی گود میں آنا، کسی کے دوش پڑ جانا۔ غلطیاں تمہیں عقل مند بناتی ہیں اور مقصد تمہیں مضبوط کرتا ہے۔ جو آشنا تھا مجھ سے بہت دور رہ گیا، جو ساتھ چل رہا تھا میرا آشنا نہ تھا۔ جسے نعمتوں کا شعور حاصل نہ ہو اس کے لیے وہ دشواریوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ چاہت مر جائے تو پرواہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ جس کو طوفان سے الجھنے کی ہو عادت سے، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتا ہے۔ محبت کرنے والوں کی تجارت بھی انوکھی ہے، منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ منافع چھوڑ دیتے ہیں، خسارے بانٹ لیتے ہیں۔ بڑے اسرار پوشیدہ ہیں اس تنہا پسندی میں، یہ مت سمجھو کہ دیوانے جہاں دیدہ نہیں ہوتے۔ تعجب کیا اگر اقبال دنیا مجھ سے ناخوش ہے، بہت سے لوگ دنیا میں پسندیدہ نہیں ہوتے۔ انسان کی چاہت ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں رہنے کو گھر ملے۔ تو میرا حوصلہ تو دیکھ، داد تو دے کہ اب مجھے شوق کمال بھی نہیں، خوف زوال بھی نہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں بہت سے صاحب غم، ماضی کی کتاب ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ زندگی کی خوشیاں تو مل ہی جائیں گی کبھی، لیکن سکون دل مقدر کی بات ہے۔ اس شخص کا افلاس قابل رحم ہے جس کو ہر چیز ملے صرف محبت نہ ملے۔ اچھا انسان وہ ہے جس کے عمل اچھے ہیں، اچھی باتیں برے آدمی بھی کر سکتے ہیں۔ خواب ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے، ان میں جا کر مگر رہا نہ کر۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ایک غیر اخلاقی کام پر خاموش رہے
تو ساری زندگی غیر اخلاقی کام برداشت کرنے پڑیں گے۔ ہر ناکامی کے بعد ایک نئی کامیابی کا امکان آدمی کے لیے موجود رہتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نہ جھوٹی اکڑ دکھائے اور نہ بے فائدہ ماتم میں اپنا وقت ضائع کرے، بلکہ حالات کے مطابق نئے سرے سے اپنی جد و جہد شروع کر دے۔ زبان میں بہت کم لفظ فحش ہوتے ہیں، طریقہ استعمال ہی ایک ایسی چیز ہے جو پاکیزہ سے پاکیزہ الفاظ کو بھی فحش بنا دیتا ہے۔ سچے لوگ بد کلام نہیں ہوتے، اور منہ پھٹ اور تلخ کلام لوگ سچے نہیں ہوتے۔ پریشان رہنے سے بہتر ہے کوئی مصروفیت تلاش کر لے اور کوئی ذمہ داری قبول کر لے، کیونکہ مصروف انسان کم پریشان ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو بولتے تو سمندر کی طرح ہیں، مگر ان کی سوچ گندے جوہروں کی طرح ہوتی ہے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس سے گناہ سرزد ہو جائے، اور پھر جب بھی اسے یاد آئے وہ اپنے نیک عمل کو حقیر جانے۔ عالم علم کے سہارے اور جاہل سازش کے سہارے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنی ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر کے ساتھ زندگی آپ کو عاجز بنا دیتی ہے، اور آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ جب آپ اچانک کسی ایسے انسان بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، اور آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے، تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے ایک اعلیٰ درجے کی طرف جا رہے ہیں۔ گناہ ہماری روح کو جگہ جگہ سے زخمی کر دیتے ہیں اور اسے کاٹ دیتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ یہ بے چینی کس چیز کی ہے۔ خواہشات کا مر جانا ہی بہتر ہوتا ہے، اس سے پہلے کہ وہی خواہشات آپ کو مار دیں۔ زندگی ایک حقیقت کا نام ہے، اسے تصورات کے سہارے نہیں گزارا جا سکتا۔ بکھرتی ہوا میں سہمی خاموشیاں کچھ عجب سما کا حال بتاتی ہیں۔ یہ جو سرگشتہ سے پھرتے ہیں کتابوں والے، ان سے مت مل کے انہیں روگ ہے خوابوں والے۔ اب تو سب دشنا و خنجر کی زباں بولتے ہیں، اب کہاں لوگ محبت کے نصابوں والے۔ سوچ گہری ہو جائے تو فیصلے مشکل ہو جاتے ہیں۔ سب کہانیاں بدل جائیں گی، وقت ابھی زیر تعمیر ہے۔ جو بھی چاہو نکال لو مطلب، خاموشی گفتگو پر بھاری ہے۔ زندگی مشکل ہی سہی، گزارا کیجیے، گزار دیجیے۔ ادا مطلب، نکاح مطلب، یار مطلب، پیار مطلب، پتہ مطلب، کہاں جاؤ، جہاں جاؤ وہاں مطلب۔ وہ دل ہی کیا ہے جس میں اللہ نہ ہو، وہ زندگی ہی کیا جس میں بندگی نہ ہو، وہ حکومت ہی کیا جس میں انصاف نہ ہو، وہ زبان ہی کیا جس میں مٹھاس نہ ہو، وہ رزق ہی کیا جو حلال نہ ہو، وہ اولاد ہی کیا جس کو خیال نہ ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ محبت کیا ہے؟ سمجھو تو احساس، دیکھو تو رشتہ، کہو تو لفظ، چاہو تو زندگی،
کرو تو عبادت، نبھاؤ تو وعدہ، ٹوٹے تو مقدر، پر ملے تو جنت۔ انسان کا وجود اور ارادہ اندر سے مفلوج ہوتے ہیں، باہر کے موسم تو ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، اختیار کی جاتی ہے۔ دنیا والوں کی صحبت درویش کے دل کو پریشان کر دیتی ہے۔ شاہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان کو باہر مت دیکھو بلکہ اپنے اندر تلاش کرو۔ شیطان کوئی ایسی غیر معمولی قوت نہیں جو تم پر باہر سے حملہ آور ہوتی ہے، بلکہ تمہارے اندر سے ابھرنے والی ایک معمولی سی آواز کا نام ہے۔ محبت کو باہر تلاش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لوگ، جبکہ رب نے تو آپ کو محبت بن جانے کے لیے دنیا میں بھیجا تھا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، محبت بادشاہی ہے لیکن اس کا تاج چھپا ہوا ہے۔ قرآن سچ کہتا ہے لیکن اس کا معجزہ چھپا ہوا ہے۔ عشق نے اپنے تیر سے ہر عاشق کے دل کو چھید لیا ہے۔ خون بہتا ہے لیکن زخم نظر نہیں آتا۔ لازوال خوبصورتی صرف دل کی خوبصورتی ہے۔ اللہ پر گماں نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ تمہارے پاس اگر پسند کی چیزیں نہیں تو اپنے پاس موجود چیزوں کو ہی پسند کر لو، شکر اسی کا نام ہے۔ زندگی وقت کھاتی ہے، زمانے نگل جاتی ہیں، کبھی کبھی صدیاں ہڑپ کر جاتی ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ زندگی میں آدھا دکھ غلط لوگوں سے امید رکھنے سے آتا ہے اور باقی کا آدھا دکھ سچے لوگوں پر شک کرنے سے آتا ہے۔ کچھ لوگ بہت خاموش اور بہادر ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کس قرب اور اذیت سے گزر رہے ہیں۔ زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتیں ہیں، اس میں خواہش اور حسرتیں ہیں، امیدیں ہیں اور مایوسیاں ہیں، صداقتیں ہیں اور دھوکے ہیں، میلے ہیں اور تنہائیاں ہیں۔ انسان کتنا بھی ذہین کیوں نہ ہو، افواہ، اشتہار اور حسن سے متاثر ہو ہی جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ خالص محبتیں صرف میت کو میسر ہوتی ہیں۔ عمر بھر لا حاصل کے پیچھے خوار ہونے والے پھر اپنے مقدر کا عذاب سہنے کے لیے سانس لیتے ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ہو اور انسان کی محبت سے محروم ہو۔ یہ دعویٰ شیطانی ہے کہ ہم صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں اور انسانوں کی محبت سے ہمارا کچھ سروکار نہیں۔ انسان جتنا عمل کرے گا اتنا ہی حاصل کرے گا۔ محنت کرنے والا کامیاب ہوگا، تلاش کرنے والا حاصل کرے گا، مانگنے والے کو دیا جائے گا، کھٹکھٹانے والے کے لیے دروازہ کھولا جائے گا۔ بس عمل کرتے جاؤ، نتیجہ حاصل کرتے جاؤ۔ میرے رب نے جس زندگی کو پسند نہیں کیا وہ زندگی کبھی خوشحالی نہیں دے سکتی۔ اگر اللہ پر بھروسہ نہ ہو تو ایمان میں ترقی نہیں ہو سکتی۔ انسان کا اصل سرمایہ اس کی سوچ ہے، اسی سے وہ خوش رہتا ہے، اسی سے وہ پریشان ہوتا ہے، اسی سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسی سے وہ کفر کے اندھیروں میں گرتا ہے، اسی سے وہ ترقی کرتا ہے، اسی سے وہ تنزلی کا شکار ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت ساری طاقتیں ہیں مگر سب سے مضبوط طاقت ایمان کی ہے۔
لوگوں کی نفرتوں کو اتنا نظر انداز کریں کہ انہیں اپنے وجود پر شک ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے اس کی اچھائیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ کسی کو زخم مت دینا، خراشیں زندہ رہتی ہیں۔ زبان سے وار مت کرنا، صدائیں زندہ رہتی ہیں۔ بس ایک کردار ہے جو حشر میں جلوے دکھائے گا، مثال بن کے رہنا تو مثالیں زندہ رہتی ہیں۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لے کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ ہر طرح کے موڈ میں، ہر طرح کے حالات میں جو انسان خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہو، اصل ساتھی وہی ہوتا ہے۔ دل خوبصورت ہونا چاہیے، چہرے پر رونق خود بخود آ ہی جاتی ہے۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ بس نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ خوشی وہ واحد خوبصورت چیز ہے جو ہمارے پاس نہ ہوتے ہوئے بھی ہم دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ لوگوں کی دی ہوئی تکالیف نہیں، محبت یاد رکھا کرو، ہمیشہ پرسکون رہو گے۔ چند لمحوں کا ہوا کرتا ہے خوابوں کا سفر، آنکھ کھلتی ہے تو صدیوں کی تھکن ہوتی ہے۔ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے، دراز جتنے بھی ہو معتبر نہیں ہوتے۔ جذب ہو جائیں گے اس خاک میں ایک دن ہم بھی، پی گئی ہے یہ زمین یوں ہی سمندر کتنے۔ میرا سماج توازن سے روشناس نہیں، کہیں پہ روح ندارت کہیں لباس نہیں۔ امید کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ اندھیرے گہرے کنویں میں پڑتی چاند کی روشنی۔ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، صرف بڑھتی ہے، یا تو سکون بن کر یا درد بن کر۔ لوگوں کی اصلیت برے وقت کے پردے میں چھپی ہوتی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف کر دے۔ اے زبان، تم ایک کبھی نہ ختم ہونے والا خزانہ ہو۔ اے زبان، لیکن تم ایک نہ ختم ہونے والی بیماری بھی۔ بدترین بیماری جو کسی کو لاحق ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دلیلوں سے نفرت کرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح اور دل کی دھول کو دھو ڈالو حکمت اور دانائی کے پانی سے۔ لوگ دنیاوی عشق میں شہوت کی طرف دھیان کر کے اپنے عشق کے پر کو جو حقیقت تک پرواز کا سبب بن سکتا تھا برباد کر بیٹھتے ہیں۔ جو شخص تقوی کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ وہ دعائیں رد نہیں کرتا، بس بہترین وقت پر قبول کرتا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم دوسروں کے لیے دل سے دعا کر کے دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔
صبر وہ چابی ہے جو انسان کے لیے وقت کا ہر دروازہ خود بخود کھول دیتی ہے۔ دولت سے آدمی کو جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں، اس کی دولت کی عزت ہے۔ پہلے کبھی نمرود، پھر فرعون تھا، پھر یزید تھا، اور ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جہاں سبھی ایک وقت میں موجود ہیں۔ دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں، ایک قسم ان انسانوں کی ہے جو اپنے زخموں سے درد کا اندازہ کرتے ہیں، دوسری قسم ان کی ہے جو دوسروں کے زخم دیکھ کر درد کا اندازہ کرتے ہیں۔ سعادت حسن منٹو کہتے ہیں، کل بازار جانا ہوا، دو کتوں کو گوشت کی خاطر بری طرح لڑتے دیکھا، واپسی پر انہی دونوں کو آپس میں کھیلتا دیکھا، پھر مجھے وہ دو بھائی یاد آ گئے جو 20 سال پہلے کسی بات پر لڑے تھے اور آج تک نہیں بولے۔ قدرت نے دماغ کو دل سے اونچی جگہ دی ہے، اس لیے جذبات کو ہر حالت میں عقل کے تابع رکھنا چاہیے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ اگر خدا تمہیں یہاں تک لایا ہے تو خدا ہی تمہیں اس کے پار بھی لے کر جائے گا۔ انا جب دل کے سامنے آ جاتی ہے تو دل کے سارے رشتے ختم کر کے دم لیتی ہے، کہتی ہے میں اکیلی جیتی ہوں، تم بھی اکیلے جی لو۔ اگر آپ کسی کی مدد اس نیت سے کر رہے ہیں کہ وہ بدلے میں آپ کو کچھ دے گا تو اس کا مطلب آپ نے نیکی نہیں، تجارت کی ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ محبت اپنی مرضی سے کھلے پنجرے میں طوطے کی طرح بیٹھے رہنے کی صلاحیت ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، کوشش کرنے کا آپ کو حق ہے مگر گلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ٹھوکر سے پہلے پہلے اپنے آپ کو بدل لو، یہ اصل وظیفہ ہے۔ اگر تم کسی کے غلام ہی بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو۔ جب انسان موسیٰ بنتا ہے تو تمہارا رب اس کی مدد کو خضر بھیج دیتا ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ عشق آیا تو عقل بیچاری بیکار ہو گئی، سورج نکلا تو شمع کی کوئی حقیقت نہ رہی۔ نیت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دو کہ میں لوٹ آیا ہوں دنیا کے ویرانوں سے تیرے حضور سکون پانے کے لیے۔ پھر جس کو اللہ کی یاد مل گئی اس کو سکون ہی سکون ہے۔ دیندار آدمی کو جلدی خوف آ جاتا ہے، خوف اس کی عقل مندی کا نام ہے۔ بے علم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہونے والا ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اس کے فضل و کرم پر رکھ نظریں، اپنے سجدوں کا اعتبار نہ کر۔ زبان کی نرمی الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ وہ تمام لوگ جو مطمئن ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ ہوتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق والی قوم سب سے نرالی قوم ہے،
کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی رہنما ہے۔ میں ہوں پتنگ کاغذی، ڈور ہے اس کے ہاتھ میں، چاہا ادھر گھٹا دیا، چاہا ادھر بڑھا دیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، درد دنیا کی دولت سے بہتر ہے، تاکہ تو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو پکارے۔ یاد رکھ کہ جن لوگوں کے دل میں حسد نہیں وہ مطلق جنتی ہیں، اور جن کے دل میں حسد ہے وہ دوزخ والے ہیں اور ان سے بھی بدتر ہیں۔ صبر کرو، کیونکہ تمہارا نمازوں میں رونا ضائع نہیں جائے گا۔ وہ جانتا ہے کہ تم کب اور کیوں روئے تھے۔ اللہ سے تعلق اپنا اس بچے جیسا بناؤ جو رو رو کر اپنی ماں سے اپنی بات منوا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اسے تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا آخرت کے ڈر سے بچاتا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والی کی مانند ہوتا ہے، جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نشان موجود رہتا ہے۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے برے لوگوں سے ہار جاتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہر وہ دل جو کہ عشق کے بغیر ہے، اگر بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کے سوا کچھ نہیں ہے اور قبر کے سوا کچھ نہیں۔ یہ لباس نہیں جو روز بروز بدلا جائے، عشق کفن ہے، پہن کر اتارا نہیں جاتا۔ ضمیر بیچنے والوں نے خوب کام کیا، جسے عروج پہ دیکھا اسے سلام کیا۔ امید دینے والے بنے، آپ کے پاس سے جو اٹھے آپ سے امید لے کر اٹھے اور مسکراہٹ لے کر جائے۔ لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے، اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اولیٰ ہے۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو۔ اگر انسان صابر ہو تو اس سے کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انسان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔
خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام حلال جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یقیناً آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں اور رات دن کے آنے اور جانے میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تکلیف وہ سواری ہے جس پر سوار ہونا آ جائے تو انسان صبر کی منزل کو پا لیتا ہے، اور صبر اس مقام کا نام ہے جہاں اللہ کا ساتھ ملتا ہے۔ امید انسان سے کبھی مت لگاؤ اور اللہ سے کبھی مت ہٹاؤ۔ دل اور نصیب اپنی مرضی کرتے ہیں، عقل کی چابی سے دونوں نہیں کھلتے۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ چیخیں گے ہمیں بھیج دو دنیا میں ایک بار، سجدوں میں پھر گزار دیں گے ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تمام تر تعریف اس اللہ کی ہے جس کی صفت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، اور آخرت میں بھی تعریف اسی کی ہے، اور وہی ہے جو حکمت کا مالک ہے، مکمل طور پر باخبر۔ جتنا ہو سکے خاموش رہا کرو، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ تیرے سجدوں میں سر رکھ کر میں غموں سے جیت جاتا ہوں یا رب۔ ایک میں ہوں کہ جاتا نہیں در پہ اس کے، ایک وہ ہے کہ صداؤں پہ صدائیں دیے جا رہا ہے۔ ایک میں ہوں کہ کتراتا نہیں گناہوں سے، ایک وہ ہے کہ بے حساب دیے جا رہا ہے۔ ہر کوئی آپ کو نہیں سمجھے گا، یہی زندگی ہے اور حقیقت بھی۔ نظر اپنی خامیوں پر بھی رکھے، ہمیشہ غلط سامنے والا نہیں ہوتا۔ وقت ہمیشہ رک جاتا ہے، تحریروں میں تصویروں میں لوگ نکل جاتے ہیں آگے اپنی اپنی تقدیروں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے، اے اللہ میرے گناہ بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی اور ذات نہیں ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے، اے ابن آدم جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، تیرے اعمال جیسے بھی ہوں میں تجھے معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے تیرے گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس کی روح بدن سے جدا ہوئی اور وہ تین چیزوں غرور، خیانت اور قرض سے پاک ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نفرت کچھ نہیں، صرف دل کا پاگل پن ہے۔ آپ نے فرمایا، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔ جو حق سے منہ موڑتا ہے تباہ ہو جاتا ہے۔
کبھی نہ گرنا کمال نہیں ہے، مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کرواتی ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے۔ تالا کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ تیرا راز تیرا خون ہے، اسے صرف تیرے ہی رگوں میں دوڑنا چاہیے۔ تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے تو یہ اس کی بدنصیبی ہے۔ اس کے بعد تم اس کو زبردستی اپنانا چاہو تو یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ نفس دشمن ہے، اس کی طلب پوری نہ کر، تیرے لیے اس کی موت اس کی زندگی سے بہتر ہے۔ زبان ایک ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو پھاڑ کھائے۔ شخص اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے، اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے۔ تخت، طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ جس کی سمجھ جہاں تک ہے اس کے لیے تو وہاں تک ہے۔ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں سب گم خیالوں میں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جس طرح ہوائیں اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر جملہ بھی پکارتا ہے کہ اپنے اصل کی طرف لوٹ آؤ۔ یہ سچ ہے کہ جو شخص تعظیم کرتا ہے عزت حاصل کرتا ہے۔ پاک چیزیں پاک لوگوں کے لیے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اسے خوش رکھے گا تو پھر دیکھ وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ جس کو شکر کی نعمت عطا کر دیتا ہے تو وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے۔ جس شخص کا خود خدا نگہبان ہو اس کی حفاظت دنیا کی ہر چیز کرتی ہے۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اندھیرے میں کامیابی کے اصول تک راستے کی تلاش کی کوشش میں رہنا اور اس ذات پر یقین رکھنا ہی نشانی ہے مومن کی۔ ہر مسکراتا ہوا شخص خوش نہیں ہوتا اور ہر جینے والا زندہ نہیں ہوتا۔ کسی کو اپنا بنانا ہنر ہی صحیح، کسی کا بن کر رہنا کمال ہوتا ہے۔ محبت دور کے لوگوں کو قریب اور دشمنی قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے، نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے۔
دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں، ایک کائنات اور دوسری انسان کی بے وقوفی۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا قدم اٹھایا جائے۔ محنت کرنے والے کے گھر میں بھوک باہر سے جھانک سکتی ہے، اندر نہیں آ سکتی۔ ورق میری نظروں میں کائنات کا ہے کہ دست غیب سے لکھی ہوئی کتاب ہوں میں۔ جہاں لوگ تھپڑ نہیں مار پاتے وہاں تانا مار دیتے ہیں۔ جو لوگ حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں انہیں ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ ابلیس کا رویہ یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی پر شرمندہ نہیں تھا، اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم شرمندہ ہونے والے کو اتنا ذلیل کرتے ہیں کہ وہ ابلیس بن جاتا ہے۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے اسے تلوار سے نہیں صبر سے سزا دے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، لوگ جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستے سمجھ آتے ہیں لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کر لیں۔ کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں بتائی جا سکتی۔ سچی محبت کرنے والا اپنی ذات سے بھی کچھ نکال کر آپ کو دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ اللہ کی عطا ہوتے ہیں لیکن کچھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں۔ جو ماضی یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں اسے دہرانا لکھ دیا جاتا ہے۔ گناہ کا آسان ہو جانا یا گناہ تک آسانی سے رسائی ہو جانا یہ بھی آزمائش ہے، اور یہ بہت ہی سخت آزمائش ہے۔ اولاد کو باادب بنانے کا بہترین طریقہ ان کے ساتھ عزت سے پیش آنا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ عمل کی سستی پر مغفرت کی امید ہے مگر بد اعتقادی پر نہیں۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سائے دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ مصیبت اللہ کا تحفہ ہے تاکہ انسان پوری زندگی کا مشاہدہ کر لے۔ جو کچھ کائنات میں ہے وہ مجموعی طور پر انسان میں موجود ہے، اور جو کچھ انسان میں ہے وہ تفصیل کے ساتھ کائنات میں موجود ہے۔ عشق، خوشبو اور اللہ کے دوست کبھی چھپے نہیں رہ سکتے۔ یہ اور بات ہے کہ عام دنیا دار لوگ ان کے پاس ہو کر بھی ان سے فیض یاب نہیں ہوتے۔ نادانی یہ ہے کہ انسان ایک ہی گڑھے میں بار بار گرتا رہے اور نصیحت کو نہ تھامے۔ اے طالب، اگر تو نفس سے چھٹکارا پالے تو تو خدا کو دیکھ لے گا، کیونکہ نفس تیرے لیے حجاب بنا ہوا ہے۔ کامل عورت وہ ہے جس نے اپنے عزت نفس اور حیا کو دنیا کی گندگی سے بچائے رکھا۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو آنکھ دنیا سے بند کر لو۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ یہاں جہالت زیادہ ہے،
مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہاں عقل مند بھی زیادہ ہے۔ داغ سجود اگر تیری پیشانی پر ہوا تو کیا، کوئی ایسا سجدہ بھی کر کہ زمین پر نشان رہے۔ بدن سے روح جاتی ہے تو بچتی ہے صفِ ماتم، مگر کردار مر جائے تو کیوں ماتم نہیں ہوتا۔ رکاوٹوں اور مشکلات کی وجہ سے پریشان مت ہو، ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں، یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کے لیے آتی ہے۔ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو، کیا معلوم ان کا اللہ سے معاملہ آپ سے بہتر ہو۔ دانا لوگ کہتے ہیں کہ اگر دولت کشادہ کرنی ہو تو اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرو، اگر دل کشادہ کرنا ہو تو اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہو، اور اگر عزت کشادہ کرنی ہو تو دوسروں کا احترام کرو، ان کو عزت دو۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ اگر ہر کوئی محبت کی بات کرنے کے بجائے محبت دینا شروع کر دے تو یہ زمین جنت بن سکتی ہے۔ کوئی چیز جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ آتی ہے۔